آج کل مجھے بڑی شدت سے اپنے ایک سابقہ کلیگ پروفیسر خورشید عالم صاحب کی سنائی ہوئی ایک کہانی بہت یاد آ رہی ہے۔ کہانی کے مطابق کسی شخص کی ایک شیر کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ اس شخص نے شیر پر بڑا زور دیا کہ چلو میں تمہیں اپنے دوستوں سے ملواتا ہوں۔ شیر منع کرتا رہا، لیکن وہ اسے شہر اپنے دوستوں سے ملوانے کے لیے لے آیا۔ دوستوں نے جو اس شیر کو دیکھا تو وہ چیخنے لگے کہ کیا خونخوار جانور اپنے ساتھ لے آئے ہو، دیکھو کتنی خوفناک شکل ہے اس کی، یہ تو ہمیں چیر پھاڑ کر کھا جائے گا۔ شیر الٹے قدموں واپس جنگل میں چلا گیا۔ وہ شخص بھی شیر کے پیچھے پیچھے گیا۔ درخت کے نیچے بیٹھے شیر نے اپنے دوست سے کہا کہ اپنی جس چھری سے تم پھل کاٹتے ہو اس چھری سے میرے سر پر زخم لگاؤ۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، اس شخص نے اپنے دوست شیر سے کہا۔ شیر نے کہا میری بات مانو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تم زخم لگاؤ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس شخص نے ایک زخم شیر کے سر پر لگا دیا۔ شیر نے کہا اب تم واپس جاؤ اور کچھ دنوں کے بعد آنا۔ کچھ دنوں کے بعد جب وہ شخص دوبارہ شیر کے پاس آیا تو شیر نے کہا دیکھنا وہ زخم جو تم نے اپنی چھری سے میرے سر پر لگایا تھا، کیا وہ بھر گیا، یعنی ٹھیک ہو گیا ہے؟ اس شخص نے کہا ہاں بھر گیا ہے۔ اس پر شیر نے کہا وہ زخم جو تم نے چھری سے میرے سر پر لگایا تھا وہ تو بھر گیا، لیکن جو زخم تمہارے دوستوں کی باتوں اور الفاظ نے میرے دل پر لگائے وہ کبھی نہیں بھریں گے۔ عزیز سامعین، ہمیں اپنے الفاظ کے استعمال میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایک بار میں نے کلاس میں طلباء سے کہا اپنی بھی اور لوگوں کی بھی منفی یعنی نیگیٹو اور مثبت یعنی پازیٹو باتوں پر دھیان دینے کی عادت بناؤ۔ کیا مطلب سر؟ ان میں سے ایک نے پوچھا۔ دیکھو ہماری باتوں کا ہم پر اور دوسروں پر اثر پڑتا ہے، اور اسی طرح دوسروں کی باتوں کا بھی ہم پر اثر پڑتا ہے۔ سر آپ کی بات پوری طرح سمجھ نہیں آ رہی، ایک طالب علم نے پھر پوچھا۔ اچھا دیکھو مثلاً اگر میں یہ کہوں کہ تمہاری آنکھیں چھوٹی ہیں یا تمہاری ناک تمہارے چہرے پر بڑی لگتی ہے تو اس بات کا بہت امکان ہے کہ گھر جا کر تم خواہ مخواہ کئی دنوں تک آئینے میں اپنی شکل کا بغور جائزہ لیتے رہو۔ چلیے میں آپ کو ایک اور کہانی سناتا ہوں۔ میرے دوست نے ایک نئی شرٹ خریدی۔ اس کے کچھ دوستوں نے، جیسا کہ دوست آپس میں کیا کرتے ہیں، کہا کہ اتنے پیسوں میں تو نئی آ جاتی۔ کچھ نے کہا کیا لڑکیوں والا کلر اور پرنٹ لے آیا ہے۔ شام میں وہ میرے پاس آیا، مجھے اس کی شرٹ بہت پسند آئی۔ میں نے کہا بڑی زبردست شرٹ ہے، تم بھی دوسروں کی طرح میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ وہ رنجیدہ نظر آ رہا تھا، کہنے لگا سب صبح سے میرا مذاق اڑا رہے ہیں اس شرٹ کی وجہ سے۔ میں نے کہا یہ تو تم پر منحصر ہے کہ تم کس کی کس بات کو کتنی اہمیت دیتے ہو۔ میرے عزیز، اگر آپ کو کسی دوست کی شرٹ پسند نہیں آتی تو آپ اپنے پیسوں سے اپنی پسند کی ایک نئی شرٹ خرید کر اپنے دوست کو دے دیں۔ کسی کا دل دکھانے سے بہتر یہ نہیں کہ خاموشی اختیار کی جائے۔ محترم سامعین، اپنی بات دوبارہ کرتا ہوں کہ ہمیں اپنی اور دوسروں کی باتوں اور الفاظ پر غور کرنے کی عادت اپنانی چاہیے، اس لیے کہ باتوں اور الفاظ کا ہم پر اثر ہوتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ کسی بھی منفی اثر سے بچیں اور ایسی کسی بھی بات اور لفظوں کے حوالے سے اپنا کوئی لائے عمل بھی بنائیں۔ والدین، ٹیچرز اور طلباء سب اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ہمیں اپنے الفاظ بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرنے ہیں۔ جیسے اکثر طلباء کہتے ہیں رزلٹ سے ڈر لگ رہا ہے سر، وہ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ یا جب کوئی یہ کہتا ہے کہ یار پڑھائی نہیں ہو رہی تو وہ یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ آج ابھی سے پڑھائی شروع کرنی ہے۔ اکثر والدین اور ٹیچرز کو کہتے سنا ہے
کہ پڑھو گے نہیں تو فیل ہو جاؤ گے، وہ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ محنت کرو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ ہمیں اپنی سوچ، اپنے الفاظ اور اپنی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ مجھے پتا ہے کہ میری یہ سب باتیں ہوا میں اڑا دی جائیں گی اور کسی پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ بھی ایک منفی بات ہے۔ مجھے کہنا چاہیے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ باتیں ضرور اثر انداز ہوں گی اور ہم ان پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اگلی کسی آڈیو میں تعریف اور خوشامد کے فرق پر بات کریں گے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔